اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں یاد رکھو، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد دارالعلوم نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے والنقل هو الاتیان بقول الغیر علی ما هو علیہ بحسب المعنی مظہرا انہ قول الغیر۔ نقل وہ غیر کے قول کو لانا ہے اس طور پر جس پر وہ ہے باعتبار معنی کے، ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ غیر کا قول ہے۔ یریدو یہاں سے نقل کی تعریف کے فائدہ بتا رہا ہے۔ یریدو انہ لا یلزم فی النقل الاتیان بقول الغیر بحیث لا یتغیر اللفظ۔ مصنف علماء ارادہ کر رہے ہیں کہ نقل میں ضروری نہیں ہے کہ غیر کے قول کو لانا اس حیثیت سے کہ اس کا لفظ نہ بدلے، بل انما یلزم الاتیان بہ، بلکہ نقل کو اس طور پر لانا ضروری ہے کہ اس کا معنی نہ بدلے، علی وجہ لا یتغیر معنی ہو۔ ومع ذالک، اس کے باوجود یلزم اظہار انہ، لازم ہے ظاہر کرنا انہ قول غیر، یہ غیر کا قول ہے۔ کانا یقول مثلا یہ کہے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم نے کہا النیت فی الوضوء لیس بفرض، نیت وضو میں فرض نہیں ہے۔ اما الاتیان بقول الغیر علی وجہ لا یظہر منہ انہ قول الغیر لا صریحا ولا ضمنا ولا کنایتا ولا اشارتا فهو اقتباس، لیکن غیر کے قول کو اس طور پر لانا کہ اس سے ظاہر نہ ہو کہ وہ غیر کا قول ہے، نہ صراحتا نہ ضمنا نہ کنایتا نہ اشارتا، تو یہ اقتباس ہے۔ والمقتصف، اور مقتصف جو ہوتا ہے مناظروں کی اصطلاح میں وہ مدعی ہوتا ہے، مدعین کی اصطلاح ہے۔ ثم علم انہ بعد ما نقل احد المتخاصمین، پھر جان لو تم کہ جب دو متخاصمین میں سے ایک نے نقل کیا، تو نقل کرنے کے بعد کوئی قول کو نقل کیا، ان کانا صحتہ وکونہ مطابقا للواقع معلومۃ للآخر، تو اگر اس قول کا صحیح ہونا اس کا واقع کے مطابق ہونا دوسرے کو معلوم ہے، فلا یصح طلب التصحیح، تو طلب تصحیح درست نہیں۔ فإنہ مع العلم بذلک، کیونکہ اس کے جاننے کے باوجود اگر لو طلب تصحیح، اگر اس کی تصحیح نقل کی تصحیح طلب کرتا ہے تو یہ مقابلہ ہو جائے گا، مجادلہ ہو جائے گا۔ اور وَإِن لم تکن معلومتاً، اور اگر اسے معلوم نہ ہو تو لا بد لہ من طلب التصحیح، تو ضروری ہے طلب تصحیح۔ وَإِلَّا لم یکن مناظراً، ورنہ مناظر نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا اردف قدس سرہ تعریف نقل بتعریف تصحیح، اس لیے مصنف علامہ نے نقل کی تعریف کے بعد تصحیح نقل کی تعریف بعد میں لائے۔ فقال تصحیح نقل ہوا بیان صدق نسبت ما اے قول نسب الی المنقول عنہ، تصحیح نقل وہ ہے کہ نسبت کے صدق کا بیان کرنا، کسی قول کے نسبت کے صدق کا بیان کرنا جو قول کے منقول عنہ کی طرح منسوب کیا گیا۔ مصنف کا قول تصحیح نقل اولا من قول القاضی، یہ بہتر ہے قاضی عز الدین کے قول صحت النقل سے، لأن الظاہر منہ، اس لیے کہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے نقل کا صحیح ہونا، ولا یطلب ذلک، اس سے طلب نہیں کیا جاتا ہے بلکہ طلب کیا جاتا ہے تصحیح، اور تصحیح ہوا اظہار، وہ ظاہر کرنا ہے کہ بے شک ناقل نے جو منسوب کیا ہے منقول عنہ کی طرف، وہ منقول عنہ کی طرف منسوب ہے نقل العمل میں یا نہیں۔ ففہم وترک العطف، مصنف نے عطف کو چھوڑ دیا کیونکہ تصحیح من متعلقات النقل، یہ نقل کے متعلقات میں سے ہے۔
ثم لما فرغ من تعریف المناظرہ، یہاں سے شارح بعد والے متن کا ما قبل کے متن کے ساتھ ربط بیان کرتے ہیں۔ ماتن نے مناظرہ کی اور اس کے بعد اس کی دونوں ضدوں مجادلہ مقابلہ کی تعریف کی، کیونکہ اجداد کی تعریف سے اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے محققین کا مقولہ حقائق الاشیاء تبین باجدادہا، اشیاء کی حقیقتیں ان کے ضدوں سے خوب واضح ہو جاتی ہے۔ مناظرہ میں چونکہ طلب دلیل ہوتی ہے اور کبھی اس بات دلیل میں کثرت نزاع ہوتی ہے، اس لیے نزاع کے خاتمے کے لیے دلیل کی جگہ نقل کا پیش کرنا اولا ہوتا ہے۔ اس لیے ماتن نے مناظرہ مجادلہ مقابلہ کے بعد نقل کی تعریف کرتے ہوئے کہا، قالا والنقل، غیر کے قول کو اس طرح لانا ہے جیسے واقعہ میں ہے، اور قول غیر بلحاظ معنی، اور ناقل غیر کے قول کو ظاہر بھی کرے کہ یہ غیر کا قول ہے۔ قول ہو یرید انہ، یہاں سے شارح نقل کی تعریف میں بیان کردہ کچھ قیود کا فوائد بیان کر رہے ہیں، کچھ فائدے بیان کر رہے ہیں۔ ماتن نے کہا قول غیر بلحاظ معنی ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقل کے لیے منقول عنہ کے وہی الفاظ بے نہیں نقل کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ اس طرح نقل لائے جس سے منقول عنہ کے بیان کردہ الفاظ کا معنی تبدیل نہ ہو۔ قول ما ذالک یلزم، ناقل کے لیے یہ ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ فلاں کا قول ہے۔ مثلا کہے قال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ النیۃ فی الوضوء لیست بفرض، اگر ان الفاظ کی جگہ یہ الفاظ لے آئے ہیں، قال ابو حنیفہ تجوز الصلاۃ بوضوء لیست فیہ نیت، نماز جائز ہے ایسے وضو سے جس میں نیت نہ ہو، تب بھی درست ہے۔ قول و اما الاتیان بقول غیر، یہاں سے شارح یہ بتاتے ہیں اگر کوئی آدمی غیر کا قول اس طرح لاتا ہے تو اس سے صراحتاً، ضمناً، کنایتاً، اشارتاً قول غیر ہونا ظاہر نہیں ہوتا، تو اس سے اقتباس کہیں گے، نقل نہیں کہیں گے۔ قول لانے والے کو ناقل نہیں کہیں گے بلکہ مقتبس کہیں گے، اور مناظرین کی اصطلاح میں مقتبس مدعی ہے، لہذا اب مقتبس کے لیے اقتباس پر دلیل دینا ضروری ہے۔ ثم علم، یہاں سے شارح ما بعد کے متن کے ما قبل کے متن کے ساتھ رابطہ بتا رہے ہیں کہ جو قول احد المتخاصمین نے پیش کیا، اگر اس کا صحیح ہونا واقع کے مطابق ہونا دوسرے کو معلوم ہو تو مد مقابل کے لیے اس کی تصحیح کا مطالبہ درست نہیں۔ اگر تصحیح قول معلوم ہونے کے باوجود مد مقابل اس کی تصحیح کا مطالبہ کرے گا تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مجادلہ اور مقابلہ ہوگا۔ اگر مد مقابل کو صحت قول کا علم نہیں ہے تو طلب تصحیح ضروری ہے، ورنہ مد مقابل مناظر ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ماتن نے نقل کی تعریف کے بعد تصحیح نقل کی تعریف لائے اور قالا تصحیح نقل، یہاں سے ماتن تصحیح نقل کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر شیعہ ہے، میں ابو سفیان استاد عالم غنی نواز بول رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولہذا اردف قدس سرہ تعریف النقل بتعریف التصحیح، فقال تصحیح النقل ہوا بیان صدق نسبت ما اے قول نسب الی المنقول عنہ، وقوله تصحیح النقل اولا من قول القاضی الدین من صحت النقل، لأن الظاہر منہ کون النقل صحیحا ولا یطلب ذلك بل یطلب التصحیح وهو اظہار ان ما نسب الناقل المنقول عنہ منصوب علیہ فی نفس الامر ففهم وترک العطف لأن التصحیح من متعلقات النقل۔ مصنف اسی وجہ سے مصنف رحمہ نے تصحیح نقل کی تعریف کو نقل کی تعریف کے بعد نقل کیا، یعنی نقل کے تعریف کے بعد تصحیح نقل کی تعریف کو لایا، تو کہا
تصحیح نقل وہ ہے ہو بیان و صدق نسبت ما، کسی قول کے نسبت کے صدق کو بیان کرنا جو قول کے منسوب ہے منقول عنہ کی طرف۔ وقولہ، اور مصنف کا قول تصحیح نقل یہ بہتر ہے قاضی کے قول، قاضی عزالدین کے قول صحت النقل سے، لأن الظاہر منہ، کیونکہ اس سے ظاہر یہ ہے کہ نقل کا صحیح ہونا، ولا یطلب ذالک، حالانکہ وہ اس کو طلب نہیں کرتا بلکہ طلب کر رہا ہے تصحیح۔ تصحیح کیا ہے؟ وہ ہوا اظہار ہو، ظاہر کرنا اس بات کا جو ناقل نے منسوب کیا ہے منقول عنہ کی طرف، حقیقت میں نفس الامر میں منسوب ہے منقول عنہ کی طرف ہے یا نہیں۔ ففہم، چھوڑ دو، سمجھ لو۔ وہ ترکل اتھ، مصنف نے اتھ کو چھوڑ دیا، لأن تصحیح، کیونکہ تصحیح جو ہے نقل کے متعلقات میں سے ہے۔ بات یہ چل رہی تھی یہاں سے سارے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سارے ما بعد کے متن، ما بعد کے متن کا ما قبل کے متن کے ساتھ ربط بتا رہے ہیں کہ جو قول عہد المتخاصمین نے پیش کیا ہے اور اس کا صحیح ہونا اور واقع کے مطابق ہونا دوسرے کو معلوم ہے تو مد مقابل کے لیے اس کی تصحیح کا مطالبہ درست نہیں، اور اگر تصحیح قول معلوم ہونے کے باوجود مد مقابل اس کی تصحیح کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مجادلہ اور مقابلہ ہوگا، اور اگر مد مقابل کو صحت قول کا علم نہیں تو طلب تصحیح ضروری ہے، ورنہ مد مقابل مناظری نہیں ہوگا۔ اسی لیے ماتن نے نقل کی تعریف کے بعد تصحیح نقل کی تعریف لائے ہیں، جس کو مصنف نے کہا الدفع۔ فقال تصحیح النقل الی آخرہ، یہاں سے ماتن تصحیح نقل کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ منقول عنہ کی طرف جو قول منسوب ہے اس قول کی نسبت کے صدق کا بیان یہ تصحیح نقل ہے۔ قولہ و تصحیح النقل الی آخرہ، مصنف کا قول تصحیح النقل الی آخرہ۔ قاضی عزالدین نے تصحیح نقل کی ایک تعریف نقل کی ہے اور وہ تصحیح کی جگہ صحت کا لفظ لائے ہیں، یعنی صحت النقل کہا ہے۔ تو سارے نے ان دونوں تعریفوں میں فرق بتاتے ہیں، صحت کی جگہ تصحیح کا لفظ لانا بہتر ہے۔ تو ماتن کی تعریف قاضی کی تعریف سے اولا ہوئی، کیونکہ صحت نقل کی صفت ہے، آدمی اور ناقل کی صفت نہیں، لہذا صحت مصحح کی صفت نہیں ہوئی اور تصحیح مصحح کی صفت ہے، نقل کی صفت نہیں، لہذا جو مصحح کی صفت ہے وہ نقل کی صفت سے اولا ہے۔ اس لیے ماتن کی تعریف قاضی عزالدین کی تعریف سے اولا ہے۔ تو صحت نقل کا معنی یہ ہوتا ہے نقل تو اپنی جگہ صحیح ہے، خواہ نفس الامر کے مطابق ہو یا نہ ہو، اب تصحیح نقل یہ ہے کہ نقل کو اس طرح ظاہر کرنا کہ وہ نفس الامر کے مطابق ہو۔ تو صحت نقل اور تصحیح نقل کے اس فرق سے تصحیح نقل کا اولا اور صحت نقل کا غیر اولا ہونا مزید واضح ہو گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قاضی عزالدین کی تعریف غلط نہیں ہے بلکہ غیر اولا ہے۔ قولو، مصنف نے کہا و ترک العطف، یہ دو در حقیقت ایک اعتراض کا
یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے مصنفین کا وصول بیان ایک جیسا ہوتا ہے، ما قبل ماتن تعریفات کے درمیان حرف عطف لائے ہے، تو اسی طرح تصحیح نقل اور نقل کی تعریفوں میں بھی حرف عطف لاتے، تو ماتن یہاں اسلوب کے مطابق حرف عطف کیوں نہیں لائے، حرف عطف کو کیوں چھوڑ دیا؟ جواب سے قبل ایک تمہید ہے کہ حروف عطف لانے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جہاں کمال اتصال یا کمال انفصال ہو وہاں عطف نہیں ہوتا، اور جہاں ایک لحاظ سے اتصال بھی ہو اور دوسرے لحاظ سے انفصال ہو تو وہاں عطف ہوتا ہے۔ اب تمہید کے بعد جواب سنیے۔ جواب یہ ہے کہ نقل اور تصحیح نقل میں کمال اتصال ہے، کیونکہ تصحیح نقل کے متعلقات میں سے ہے، اس لیے ماتن ان دونوں کی تعریفات میں حرف عطف نہیں لائے۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالعلوم نواز بول رہا ہوں، اور مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے والمدعی من، کہتے ہیں من ھذا اولا من قول البعض ما لأن المناظرۃ انما تکون بین ذوات العقول، نسب نفسہ لاثبات الحکم تصدى لأن أثبت الحكم الخبري الذي تكلم به من حيث أنه إثبات، فلا يرد ما قيل إنه يصدق هذا التعريف على الناقض بالنقل الإجمالي والمعارض، وهما ليس بمدعيين في وصفهم لأنهما لم يتصديا لإثبات الحكم من حيث أنه إثبات، بل من حيث أنه نفي لإثبات حكم تصدى بإثباته الخاص، ومن حيث أنه معارض لدليله بالدليل فيما كان الحكم نظريا۔ بچوں یاد رکھو ترجمہ یہ ہے مدعی وہ ہے جو اپنے نفس کو حکم کو ثابت کرنے کے لیے چیلنج کرے، حکم کو ثابت کرنے کے لیے اپنے نفس کو تیار کرے، مقرر کرے۔ مصنف نے کہا مدعی کی تعریف میں من، کہتے ہیں من لانا یہ لفظ من یہ بہتر ہے بعض کے قول سے کہ ماں لایا ہے، والمدعی ماں، کیونکہ مناظرہ جز نصف کے ذوات العقول کے درمیان ہوتا ہے، اور ذوی العقول کے لیے من ہوتا ہے، ماں نہیں ہوتا ہے۔ مصنف نے کہا مدعی من نسب نفسہ، مدعی وہ ہے جو اپنے نفس کو مقرر کرے لاثبات الحکم، حکم کو ثابت کرنے کے لیے، تصدی لأن اثبت الحکم مل خبری الذی، وہ حکم خبری جس کا اس نے کلام کیا ہے اس کو ثابت کرنے کا ارادہ کرے، قصد کرے، من حیث انہ اثبات، اس حیثیت سے کہ وہ اس بات ہے۔ تو وارد اعتراض وارد نہیں ہوگا جو اعتراض کیا گیا ہے کہ صاحب یہ مدعی کی تاریخ تو صادق آ رہی ہے ناقض بے نقل اجمالی پر بھی اور معارض پر بھی، حالانکہ ناقض اور معارض یہ دونوں کے دونوں مدعی نہیں ہیں مناظرہ کے عرف میں، مناظرین کے عرف میں، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں مقرر نہیں کرتا ہے اپنے نفس کو حکم کو ثابت کرنے کے لیے اس حیثیت سے کوئی اس بات ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ کسی حکم کے ثابت کرنے کی نفی ہے جس حکم کے ثابت کرنے کا خصم نے قصد کیا ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ معارضہ ہے خصم کے دلیل کا۔ تو مصنف نے کہا والمدعی نسب نفسہ لاثبات الحکم،
مدعی وہ ہے جو اپنے نفس کو مقرر کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل سے فیما کان الحکم و نظریان اس صورت میں جب حکم نظری ہو وہ اوی تنبیہ ہے یا تنبیہ کے ذریعے سے فیما کانا بدیہن غیر اولین تنبیہ سے اس صورت میں جب کہ حکم بدی غیر اولی ہو۔ قال المصنف فیما نقل عنہ فیہ مسامحۃ مصنف نے کہا اس صورت میں جو ان سے منقول ہے اس میں اس عبارت میں مسابقت ہے، لأن التنبیہ لا یفید الاثبات کیونکہ تنبیہ جو ہے اس بات کا فائدہ نہیں دیتا جیسا ان قریب آئے گا، تم کلام ہو یہ کلام کیا ہو گیا پورا ہو گیا۔ بچوں یاد رکھو قال المدعی من نصب نفسه لاثبات الحکم، چونکہ مناظرہ میں ایک مدعی ہوتا ہے دوسرا مدعا علیہ، اس لیے ماتن نے مدعی کی تعریف کر دی کہ مدعی وہ ہے جو اپنے آپ کو اثبات حکم کے لیے مقرر کرے۔ قول ھذا اولا من قول بعض شخص نے مدعی کی تعریف میں من کی جگہ ماں کا لفظ لایا ہے تو سارے بتاتے ہیں کہ ماں کی جگہ من لانا اولا ہے، کیونکہ من کا استعمال ذوی العقول میں ہوتا ہے اور مناظرہ ذوی العقول ہی میں ہوتا ہے، اور چونکہ مجازن من اور ماں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں اس لیے مدعی کی تعریف میں ماں لانا بھی جائز ہے۔ قولو اے تصدی لأثبت الحکم الخبری الاخر، یہاں سے سارے کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے مدعی کی جو تعریف کی ہے وہ دخول غیر سے مانے نہیں، کیونکہ یہ تعریف ناقض بے نقض اجمالی اور معارض دونوں پر صادق آ رہی ہے، حالانکہ یہ دونوں مدعی نہیں ہے۔ ناقض پر اس لیے صادق آ رہی ہے کہ نقض اجمالی یہ ہوتا ہے کہ مدعی نے دلیل سے جو مطلوب ثابت کیا تو خصم اس پر نقض وارد کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ مدعی کی دلیل فساد کو مستلزم ہے اور پھر خصم فساد کو ثابت کرے گا، تو اس بات فساد میں اس بات حکم تو ہے، لیکن ناقض نے بھی اپنے آپ کو اس بات حکم کے لیے مقرر کیا، لہذا مناقض بھی مدعی ہوا، لہذا مدعی کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ اب مدعی کی تعریف معارض پر اس طرح صادق آتی ہے کہ معارض معارضہ کرنا ہے، اور معارضہ یہ ہے کہ مدعی نے دلیل کے ساتھ اپنا جو مطلوب ثابت کیا ہے تو خصم اس کی نقیض کو دلیل کے ساتھ ثابت کرے، تو معارض مثبت نقیض ہے، اثبات نقیض بھی تو ایک اثبات حکم ہے، لہذا مدعی کی تعریف معارض پر بھی صادق آ گئی، حالانکہ معارض مدعی نہیں، لہذا آپ کی مدعی کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ اس کا جواب سارے نے دیا کہ مدعی کی تعریف دخول غیر سے مانے ہے، اور یہ تعریف نہ مناقض پر صادق آتی ہے اور نہ ہی معارض پر صادق آتی ہے، کیونکہ مدعی کا اصل مقصد صرف اور صرف اس بات حکم ہی ہوتا ہے، اب مناقض اور معارض کا اصل مقصد اس بات حکم نہیں ہوتا، کیونکہ مناقض کا اصل مقصد یہ ہے اس حکم کی نفی پر اس حکم کی نفی جو مدعی نے ثابت کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مناقض کا اصل مقصد اس بات حکم نہیں بلکہ اس حکم کی نفی ہے، تو مدعی کی تعریف مناقض پر صادق نہیں آئی، لہذا مدعی کی تعریف قول دخول غیر سے مانے ہوئی۔ اسی طرح معارض کا مقصد بھی اس بات حکم نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد مدعی کی پیش کردہ دلیل کو توڑنا ہوتا ہے، لہذا معارض پر مدعی کی تعریف صادق نہیں آئی، لہذا مدعی کی تعریف دخول غیر سے مانے۔ مصنف نے کہا بالدلیل اب التنبیہ، اگر حکم نظری ہے تو مدعی اسے دلیل کے ساتھ حکم کو ثابت کرے گا، اور اگر حکم بدیہی غیر اولی ہے تو مدعی اسے تنبیہ کے ساتھ ثابت کرے گا۔ اعتراض کلمہ اور شک کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اسے تعریف میں لانا درست نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں کلمہ اور شک کے لیے نہیں بلکہ تقسیم کے لیے۔ قال المصنف فیما نقل عنہ فیہ مسامحۃ، یہاں ماتن پر ایک اعتراض تھا
سارے یہاں سے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ میں یہ کتاب مناظر دیا ہے، میں ابو سفیان استاد دانو غنی نواز بول رہا ہوں۔ قال المصنف فیما نقل عنہ فی مسافت، یہاں مارٹن پر ایک اعتراض اٹھا، سارے یہاں سے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ایک شے پہلے معدوم ہو پھر اسے ثابت کیا جائے تو اسے اس بات کہتے ہیں، یاد رکھو۔ لہذا اگر دلیل سے اس بات حکم ہو تو یہ درست ہے، لیکن تنبیہ سے اس بات حکم نہیں ہوتا، کیونکہ تنبیہ اس پر ہوتی ہے جو پہلے سے ثابت ہو، لیکن اس میں خفا ہو تو تنبیہ ہے۔ اس خفا کا ازالہ کیا جاتا ہے، اس بات حکم میں تو خفا نہیں کہ تنبیہ سے اس کا ازالہ کیا جائے۔ لہذا تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ اس بات حکم تنبیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو شاعر نے منہا نقل کر کے اس کا جواب دیا کہ مارٹن کا یہ کہنا کہ تنبیہ کے ساتھ اس بات حکم ہوتا ہے، اس میں مسامحت ہے۔ ثم قوله فإن قلت لما كان التنبيه غير مفيد للإثبات لا يصح تعلق قوله بالتنبيه بقوله لإثبات الحكم، فكيف حكم بالمسامحة التي هي إرادة خلاف الظاهر۔ اگر یہ مصنف سے جو منقول ہے اس پر یہ اعتراض ہے فإن قلت سے، جب تنبیہ نہیں فائدہ دیتا اس بات یہ حکم کا، تو مصنف کا قول بھی تنبیہ کو متعلق رکھنا مصنف کے قول اس بات الحکم سے درست نہیں، تو کیسے حکم لگایا گیا اس مسامحت کا جو مسامحت کے ظاہر کے خلاف کے ارادے کا نام ہے۔ قلت، میں جواب دوں گا، یمکن تصحیح التعلق، یعنی تنبیہ کا مصنف کے قول اس بات حکم سے متعلق ہونے کا صحیح قرار دینا ممکن ہے، اس طور پر کہ اس بات میں عموم مجاز کا ارادہ کر لیا جائے، بئی تو بیائی مراد ہے اس بات، بئی طور کے اس بات سے مراد دیا جائے تمکین الحکم فی ذہن مخاطب، حکم کو جاں گزی کرنا مخاطب کے ذہن میں، ذالک قد یکون بالاثبات، اور یہ کبھی ہوتا ہے اس بات سے، وقد یوجد بالاظہار، اور کبھی یہ پایا جاتا ہے اظہار سے۔ ثم عرف مولانا اسام الملت والدین فی شرح للرسالۃ الازدیہ المدعی بقول ما هو ما یفید مطابقت نسبت الواقع۔ پھر مولانا اسام الملت والدین نے اپنی شرح رسالہ الازدیہ میں مدعی کی تعریف کیا ہے اپنے اس قول سے، وہ ما یفید، مدعی وہ ہے جو فائدہ دے نسبت کا واقع کے مطابق ہونے کا۔ قیل فیہ نظر، بعض لوگوں نے اعتراض کیا، اس تعریف پر اعتراض ہے۔ اذ هو یصدق علی کل من قال یحمل لافادتہ لکل صدق بالاتفاق، کیونکہ یہ تعریف صادق آئے گی ہر اس شخص پر جو بولے اور محمول کرے اس نسبت کے افادے کے صدق بالاتفاق، لیکن بعضها لا يدعى بها الصدق، لیکن بعض حضرات اس نسبت کے ذریعے سے صدق کا دعویٰ نہیں کرتا، جیسے کہ قضیہ شرطیہ کے اطراف فلا یکون التعریف مضطردا، تو قاضی الدین کی تعریف مضطرد یعنی غیر کے دخول سے مانے نہ ہو۔ اقول و معنی قول ہی، میں کہتا ہوں کہ قاضی الدین کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ مدعی من تصدی نفسہ، مدعی وہ ہے جو اپنے نفس کو مقرر کرے لافادت مطابقت نسبت الخبریہ للواقع، نسبت خبریہ کے مطابقت کا افادہ کرے واقع کا،
ان اطراف شرطیات، علاوہ اس کے کہ شرطیہ کے اطراف، ہینا کونہا اطراف الجہا، جس وقت کے شرطیات کے اطراف کا طرف ہے، لیسا بجمل، وہ جملہ نہیں ہے۔ ثم المدعی، تو قیل فیہ نظر، اعتراض کیا گیا اس میں نظر ہے، کیونکہ ساری کارا ہر اس شخص پر جو بولے کچھ جملوں کو جو جملہ کے فائدہ دے صدق قابل اتفاق، لیکن بعض جملہ جو ہے کے ذریعے سے صدق کا دعویٰ نہیں کرتا، جیسے کہ شرطیہ کے اطراف، تو یہ تعریف مضطرد نہیں۔ بچوں یاد رکھو، فَإِن قُلْتَ لَمَّا كَانَ تَنبِیہ، یہاں سے ایک اعتراض ہوتا ہے، شارح اسے ذکر کرنے کے بعد اس کا جواب دیں گے۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے، مساہمت تو اسے کہتے ہیں کہ چیز جائز تو ہو لیکن خلاف ظاہر کا ارادہ ہو، تو لہٰذا اب مطلب یہ ہوگا تنبیہ کے ساتھ اس بات حکم جائز تو ہے لیکن خلاف ظاہر ہے، لیکن یہاں مساہمت کا یہ معنی نہیں بنتا، کیونکہ تم نے خود تسلیم کیا ہے تنبیہ تو بالکل اس بات حکم کا فائدہ ہی نہیں دیتا، لہذا تنبیہ کے ساتھ اس بات حکم کا تعلق صحیح نہیں ہوا، تو یہاں مساہمت کا حکم بھی صحیح نہیں ہوگا، لہذا تمہارا یہ کہنا درست نہیں کہ یہاں مساہمت ہے۔ مصنف کے قول کل، تو یہاں سے شارح نے اس اعتراض کا جواب دیا، اسی اعتراض کا، کہ یہاں توجید ہو سکتی ہے کہ بطور عموم مجاز اس بات حکم کا تعلق تنبیہ کے ساتھ صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس بات حکم کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی معنی، دوسرا مجازی معنی۔ حقیقی معنی یہ ہے کہ پہلے حکم معدوم ہو پھر موجود ہو جائے، مجازی معنی یہ ہے کہ حکم ثابت ہو لیکن اس میں خفا ہو، تو ہم یہاں اس بات حکم کا حقیقی معنی مراد لیتے ہیں، تو ہم یہاں اس بات حکم کا حقیقی مراد لیتے ہیں، نہ مجازی معنی، بلکہ ہم یہاں عموم مجاز لیتے ہیں کہ حقیقی معنی بھی اس کا فرد بن جائے، مجازی معنی بھی اس کا فرد ہو جائے، دونوں۔ اور وہ یہ ہے تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، کہ مخاطب کے ذہن میں حکم کا پکا کرنا، اور تمکین حکم عام ہے، کبھی تو اس بات کے ساتھ ہوگا اور کبھی اظہار حکم کے ساتھ، تو بطور مجاز اس بات حکم کا تعلق تنبیہ کے ساتھ درست ہوا۔ اب یہ تنبیہ کے ساتھ اس بات حکم کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم خفی تھا تو اسے ظاہر کر کے سامع کے ذہن میں پکا کرے۔ مصنف نے کہا ثم عرف مولانا اسام الملت والدین رسالہ عزیہ کی شرح کرتے ہوئے مدعی کی تعریف یہ کی ہے، جو اس تعریف پر دو اعتراض ہوتے ہیں، سارے پہلے مولانا اسام الدین کی تعریف نقل کریں گے، پھر اس پر وارد ہونے والے دو اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دیں گے۔ تو مولانا اسام الدین نے رسالہ عزیہ کی شرح میں مدعی کی یہ تعریف کی، المدعی ہوا ما یفید مطابقت نسبت الواقع، کہ مدعی اس کو کہتے ہیں جو اس کا فائدہ دے کہ نسبت واقعی کے مطابق ہے۔ قولہ قیل فیہ نظر، یہاں سے شارح علامہ اسام الدین کی تعریف پر ہونے والے پہلے اعتراض کو نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مدعی کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، یہ اعتراض ہے، کیونکہ یہ تعریف تمام جملے خبریہ پر صادق آتی ہے، کیونکہ تمام جملے خبریہ مدلول لفظی کے اعتبار سے صادق ہیں، اور صدق اسے کہتے ہیں خبر اور قضیہ واقع کے مطابق ہو، لہذا اب تمام جملے خبریہ میں نسبت واقع کے مطابق ہوگی۔ جملے خبریہ کی اصل وضع تو صدق ہی کے لیے ہے، لیکن ان میں کذب کا بھی احتمال ہوتا ہے، کیونکہ دال سے مدلول لفظی کا تخلف جائز ہے، حالانکہ اصطلاح مناظرہ میں ان کے قائل کو مدعی نہیں کہا جاتا ہے، لہذا مدعی کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ دوسرا اعتراض اسی طرح بعض دیگر قضایا اگرچہ ان میں بالاتفاق صدق کا دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم بعض کے نزدیک ان میں بھی نسبت واقعی کے مطابق ہوتی ہے، جیسے قضایا شرطیہ کے اطراف، تو ان کے قائل پر بھی مدعی کی تعریف صادق آتی ہے، لہذا مدعی کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں۔ قول ہو اقول و معنی قول ہی، یہاں سے شارح ان دونوں اعتراض کا جواب دیا۔
ان دونوں کا جواب مشترکہ طور پر دیا۔ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں قاضی الدین کا مطلب یہ ہے کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو مطابقت نسبت للواقع کا فائدہ دے اور یہی اس کا اصل مقصد بھی ہو، تو جملے خبریہ اطراف شرط میں اگرچہ مطابقت نسبت للواقع تو ہوتا ہے، لیکن قائل کا اصل مقصد مطابقت نسبت کا افادہ نہیں ہوتا، لہذا قاضی الدین کی تعریف ان جملے پر صادق نہیں آئی، تو تعریف دخول غیر سے مانی ہوئی۔ قولہ ان اطراف الشرطیات، یہاں سے سارے اطراف شرطیہ کے لحاظ سے جو اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اطراف شرطیہ میں نسبت تب ہوتی ہے جب ان پر حرف شرط داخل نہ ہو، اور جب ان پر حرف شرط داخل ہو تو ان میں نسبت ہی نہیں ہوتی ہے، جب نسبت ہی نہیں تو قضیہ جملہ بھی نہیں، اور قضیہ کا قائل مدعی ہو سکتا ہے، غیر قضیہ کے قائل کو مدعی نہیں کہا جا سکتا۔ تو جب اطراف شرطیہ کے قائل پر مدعی کی تعریف صادق نہیں آئی، لہذا قاضی صاحب نے مدعی کی جو تعریف کی ہے وہ دخول غیر سے مانے ہے۔ بعض حاشیے میں یہ ہے کہ یہاں اعتراض صرف قضائے شرطیہ کے اطراف کے لحاظ سے ہے، تو اب صرف ایک اعتراض کے دو جواب ہوئے۔ پہلا جواب تسلیمی کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اطراف شرطیہ میں نسبت ہے، دوسرا جواب غیر تسلیمی کہ ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اطراف شرطیہ میں نسبت ہے۔ جب اطراف شرطیہ میں نسبت ہی نہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غریم روال بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے کہ ثم المدعی ان شرف الدلیل الانی یسمى مستدلا وان شرف دلیل لمی یسمى معللا وقد يستعمل كل منها مقام الآخر بمعنى المتمسك بالدليل مطلقا، والسائل من نسب نفسه لنفيه أي لنفي الحكم الذي ادعاه المدعي بلا نسب دليل عليه، فعلى هذا يصدق على الناقل فقط، وقد يطلق على ما هو عام وهو كل من تكلم على ما تكلم به المدعي عام من يكون مانعا او ناقضا او معارضا۔ پھر مدعی اگر دلیل انی کو شروع کرتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مستدل، اگر دلیل لمی کو شروع کرتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے معلل، اور کبھی ان میں سے ہر ایک دوسری جگہ پر استعمال ہوتا ہے متمسک بالدلیل کے معنی میں مطلقاً۔ بچوں یاد رکھو، سائل وہ ہے جو اپنے نفس کو اس حکم کی نفی کے لیے مقرر کرے جس حکم کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے بغیر اس پر دلیل قائم کیے ہوئے۔ پہلا حرض ہے تو اس بنیاد پر یہ تعریف صادق آئے گی معنی پر صرف۔ وقد یطلق علی ما هو عام، اور کبھی بولا جاتا اس پر جو عام ہو۔ وہ من تکلم ما تکلم به المدعی، وہ کلام ہر وہ شخص جو کلام کرے اس پر جس پر مدعی نے کلام کیا ہے، عام ہے اس بات سے کہ معنی ہو یا ناقض ہو یا معارض ہو۔ مصنف کہتے ہیں ثم المدعی ان شرف الدلیل، یہاں سے شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر دعویٰ نظری ہو تو مدعی اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرے گا، اور دلیل کی دو قسمیں ہیں بچوں یاد رکھو، ایک دلیل انی ہے، دوسری دلیل لمی ہے۔ اگر معلول سے علت پر استدلال کیا جائے تو یہ دلیل انی ہے، اگر علت سے معلول پر استدلال کیا جائے تو یہ دلیل لمی ہے۔ تو اگر مدعی دلیل انی سے استدلال کرے تو اسے مستدل کہا جائے گا، اور اگر مدعی دلیل لمی سے استدلال کرے گا تو اسے معلل کہا جائے گا۔ کبھی مستدل اور معلل ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو اس وقت یہاں عموم مجاز ہوتا ہے،
اور متمسک بھی دلیل ہے، وہ متمسک بھی دلیل ہے۔ مستدل اور معلل دونوں ان کے فرد ہیں۔ مستدل بھی متمسک بھی دلیل ہوتا ہے، معلل بھی متمسک بھی دلیل ہوتا ہے۔ قال والسائل، مصنف نے کہا والسائل، مناظرے میں مدعی کے مد مقابل کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ مناظرے میں مدعی کے مد مقابل کو مدعا علیہ نہیں کہتے بلکہ سائل کہتے ہیں۔ اس لیے ماتن مدعی کے بعد اب سائل کی تعریف کرتے ہیں، تو سائل وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اس حکم کی نفی کے لیے مقرر کرے جس کا دعویٰ مدعی نے کیا ہے، لیکن یاد رہے کہ سائل کے ذمہ دلیل واجب نہیں۔ قولہ فلہذا یصدق علی الناقض فقط، یہاں سے سارے ماتن پر اعتراض نقل کرتا ہے کہ سائل کی یہ تعریف جامع افراد نہیں، کیونکہ یہ صرف مناقض پر صادق آتی ہے، حالانکہ مدعی کا مد مقابل معارض معنی بھی، اور ان پر یہ تعریف صادق نہیں آتی کیونکہ معنی حکم کی نفی نہیں کرتا بلکہ وہ دلیل طلب کرتا ہے۔ اسی طرح معارض نقیض مدعا ثابت کرتا ہے۔ قال قد یطلق، یہاں سے ماتن نے خود ہی وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دیا کہ کبھی سائل کا اطلاق عام پر ہوتا ہے، لہذا اس اطلاق عام کے لحاظ سے سائل کی تعریف جامع افراد ہوگی، وہ یہ ہے جو بھی مدعی کے کلام پر کلام اعتراض کرے، خواہ معنی ہو، خواہ ناقض ہو یا معارض ہو۔ قال والدعویٰ، اس کا ما قبل کے ساتھ یہ ربط ہے کہ ما قبل مناظرہ اس کی ضدین مدعی سائل نقل تصحیح نقل کا ذکر ہوا، کیونکہ مناظرے میں دعویٰ کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اب یہاں سے ماتن دعوے کی تعریف کرتے ہیں کہ دعویٰ اس قضیہ کا نام ہے جو نسبت تام خبری حکم پر مشتمل ہو۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر حکم نظری ہے تو اسے دلیل سے ثابت کرے، اگر حکم بدیہی خفی ہو تو اسے ظاہر کرنا مقصود ہے۔ متن میں ماں سے مراد عام نہیں بلکہ قضیہ ہے، شارح نے اس لیے ماں کی تفسیر قضیہ سے کی، لہذا یہاں عام مخصوص منہ البعض ہے، قرینہ کے وقت عام مخصوص منہ البعض قطعی ہوتا ہے۔ اسی کو مصنف نے کہا والدعویٰ ما اے قضیۃ، دعویٰ ایسا قضیہ ہے جو مشتمل ہو حکم پر، استعمال الکل علی الجزء، کل کا مشتمل ہونا جز پر، تو دعویٰ وہ قضیہ ہے جس حکم کو ثابت کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو دلیل سے، یا اس حکم کا ظاہر کرنا ہو تمویز سے۔ باقی باتیں تقریر ہوگی آئندہ سبق میں۔ بچوں یاد رکھو، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد عالم کریم نواز بول رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے والدعویٰ ما اے قضیۃ یشتمل علی الحکم، استعمال الکل علی الجزء، المقصود اثباتہ بالدلیل او اظہارہ بالتنبیہ۔ دعویٰ ایسی شے یعنی ایسا قضیہ ہے جو مشتمل ہو حکم پر مشتمل ہو، جیسے کل کا مشتمل ہونا جز پر، یعنی قضیہ کل ہے اور حکم جز ہے، تو قضیہ گویا مشتمل ہوا حکم پر تو کل کا مشتمل ہونا جز پر۔ المقصود اثبات ہو بالدلیل، جس حکم کا ثابت کرنے کا قصد کیا گیا ہو دلیل سے، او اظہار ہو یا جس حکم کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو تنبیہ سے۔ وفیہ انہ قد یکون الحکم المدعا بدیہا، اس میں اعتراض ہے کہ حکم مدعا کبھی بدیہی اولی ہوتا ہے، تو ممکن یہ ہے اس کا جواب دیا جائے کہ جب حکم ایسا ہو یعنی بدیہی اولی غیر خفی ہو
تو لم یتحقق المناظرہ، مناظرہ متحقق ہوگا ہی نہیں، لأنہ لم ینکرہ الا مجادل و مقابل، کیونکہ حکم بدی اولی غیر خفی کا انکار نہیں کرے گا مگر مجادل یا مقابل۔ یسمى ذالکہ، اسی دعوے کا نام رکھا جاتا ہے اس حیثیت سے کہ اس دعوے پر سوال وارد ہو یا اس دعوے کے دلیل پر سوال وارد ہو یا بحث وارد ہو، تو اسی دعوے کا نام رکھا جاتا ہے مسئلہ اور مبحث، اور اس حیثیت سے کہ وہ دلیل سے مستفاد ہو رہا ہے وہ دعویٰ تو نتیجہ، اور اس حیثیت سے کہ وہ دعویٰ کبھی کلی ہوتا ہے تو نام رکھا جاتا ہے قاعدہ کلیہ۔ والمطلوب عام من الدعویٰ، مطلوب جو ہوتا ہے دعویٰ سے عام ہوتا ہے۔ اب یہ عام ہے تصوری ہو جیسے انسان کی ماہیت مثلا، یا تصدیقی ہو مثلا العالم حادث۔ یسمى من حیث انہ موضوع طلب، نام رکھا جاتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ طلب کی جگہ ہے، گویا کہ اس میں طلب واقع ہے تو مطلب نام رکھا جاتا ہے نیز۔ اب کبھی کہا جاتا ہے کہ مطلب جو ہے مطلوب سے کے علاوہ ہے، کیونکہ مطلب وہ ہے لما یطلب بہ التصورات، جس کے ذریعے سے تصورات کو طلب کیا جائے، مثلا قولہم الانسان ما ہوا، جیسے مناط کا قول ہے انسان ما ہوا، یا جس کے ذریعے سے تصدیقات طلب کیا جائے، جیسے کہا جائے حل العالم حادث۔ بچوں یاد رکھو، استعمال الکل علی الجزء سے یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ استعمال کی کئی قسمیں ہیں، ایک استعمال المظروف علی الظرف، دوسرا استعمال الکل علی الجزء۔ تو یہاں استعمال کی کون سی قسمیں ہے؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ ہاں استعمال الکل علی الجزء ہے، کیونکہ قضیہ کل ہے حکم جز ہے، یہاں کل کا مشتمل ہونا جز پر ہوا۔ مصنف نے کہا کہ انہ، ماتن نے دعویٰ کی جو تعریف کی ہے اس پر اعتراض تھا، تو سارے اسے نقل کر کے اس اعتراض کو نقل کر کے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ تم نے دعویٰ کی جو تعریف کی ہے وہ جامع افراد ہیں، کیونکہ یہ تعریف دعوے بدی اولی غیر خفی پر صادق نہیں آتی، کیونکہ وہ تو بالکل واضح ہے، نہ تو وہاں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی تنبیہ کی۔ اب یہ دعویٰ تو ہے لیکن دعویٰ کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، لیکن لہذا دعویٰ کی تعریف جامع افراد ہیں۔ یمکنو، یہاں سے شارح نے اعتراض کا جواب دیا کہ ہمارے کلام اس دعویٰ میں ہے جس پر مناظرہ ہو، اور دعوے بدی اولی غیر خفی پر مناظرہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر دلیل ہوتی ہے نہ ہی انکار۔ اگر کوئی بدی اولی کا انکار کر کے اس پر دلیل طلب کرے تو وہ مناظرہ نہیں بلکہ وہ مقابلہ یا مجادلہ ہو جائے گا۔ اعتراض، یمکنو وغیرہ الفاظ سے جواب دینا ذوق کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو یہاں جواب میں کون سا ذوق ہے؟ جواب، ذوق یہ ہے کہ تعریفات میں ہمیشہ تعمیم ہوتی ہے تاکہ تعریف معرف کے تمام افراد کو شامل ہو جائے، خواہ وہ افراد نفس الامر حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ لہذا تعریف ایسی ہونی چاہیے جو دعوے بدی کو بھی شامل ہو، خواہ اس میں مناظرہ ہو یا نہ ہو۔ قال یسمى ذالک، چونکہ دعویٰ اور دلیل پر بحث اور اعتراض ہوتے رہتے ہیں، اس لیے مختلف حیثیات کے لحاظ سے اس کے مختلف نام ہیں دعویٰ کے۔ یہاں سے ماتن یہی بتانا چاہتے ہیں اگر یہ لحاظ کیا جائے کہ اس دعویٰ یا اس کی دلیل پر اعتراض ہے تو اسے مسئلہ کہتے ہیں، جیسے کہ معارضہ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ لحاظ کیا جائے کہ اس دعوے یا اس کی دلیل میں بحث ہو رہی ہے تو اسے مبحث کہتے ہیں۔ اگر یہ لحاظ کیا جائے کہ وہ دلیل سے مستفاد ہو رہا ہے تو اسے نتیجہ کہتے ہیں۔ اگر دعویٰ کلی ہو تو اسے قاعدے قانون کہتے ہیں، اگر دعویٰ جزئی ہو تو اسے مسئلہ، مبحث، نتیجہ وغیرہ کہتے ہیں۔
قال المطلوب عام من الدعویٰ، ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک مطلوب بظاہر ان میں باہم ترادف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان میں فرق ہے، اس لیے ماتن بتاتے ہیں کہ ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، دعویٰ خاص ہے، مطلوب عام ہے، کیونکہ دعویٰ صرف قضیہ اور تصدیق ہوتا ہے، اب مطلوب تصور بھی اور تصدیق بھی۔ مطلوب تصوری جیسے ماہیت اور حقیقت انسان، مطلوب تصدیقی جیسے العالم حادث۔ قال یسمى الی آخرہ، ایک مطلوب ہوتا ہے، ایک مطلب، ان میں دو مذہب ہیں۔ ماتن یہاں سے دونوں مذاہب والوں کا نقطہ نظر بتانا چاہتے ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ مطلب اور مطلوب میں ترادف ہے، کیونکہ اگر مطلوب میں یہ لحاظ کیا جائے کہ مطلوب طلب کی جگہ ہے جس میں طلب واقع ہو رہی ہے تو اسے آپ مطلب بھی کہہ سکتے ہیں، اگر یہ لحاظ کیا جائے کہ طلب کی ہوئی چیز ہے تو مطلوب ہے۔ قد یقالو، یہاں سے ماتن مطلوب اور مطلب میں دوسرا مذہب بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں ترادف نہیں بلکہ تباین ہے، کیونکہ جس الفاظ کے ساتھ کسی نامعلوم تصور یا نامعلوم تصدیق کو طلب کیا جائے تو اس کو مطلوب کہتے ہیں۔ مثلا الانسان و محوا میں محوا طلب ہے، الانسان مطلوب تصوری ہے۔ اسی طرح حل العالم حادث میں حل مطلب ہے اور العالم حادث مطلوب تصدیقی ہے۔